سلام دوستو، پاسبانوں اور قائدین، یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج آپ کے ساتھ رہنا، جیسا کہ ہمیشہ تجربہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ رہنا، اور آپ وہ ہیں جو لفظی طور پر اور واقعی خدا کو جاننے کی چاہ سے گزرنے والی اگلی نسل کو علم فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ خدمت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک قصیر اور بابرکت زندگی کے بارے میں مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل بہت واضح طور پر افسیوں 3 باب کی 16 آیت سے لے کر 19 سے 20 تک کہتی ہے کہ خدا کی محبت کی چوڑائی اور لمبائی اور گہرائی اور اونچائی، جس سے یہ علم گزرتا ہے کہ ہم خدا کی تمام معموری سے معمور ہوں گے۔ ایک بابرکت زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو اپنے باپ کی محبت میں مطمئن ہے کہ کسی اور چیز کے لیے اس سے زیادہ خالی جگہ نہیں ہے۔ سامان سے اتنا بھرا ہوا جہاز کہ آپ اس میں دوسرا ڈبہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک گھر اتنا بھرا ہوا ہے کہ کسی اور چیز کے لیے مزید جگہ نہیں ہے، اور شہر اتنا بھرا ہوا ہے کہ مکانات کے لیے جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا خدا میں مطمئن رہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش کو دیکھیں کہ ہماری زندگی صرف دولت سے مالا مال اور ہر ایک کے لیے خدا کی محبت کی گہرائی کا تجربہ کرے گی۔ ہم نے گزشتہ ہفتوں کے دوران یہ بات کی ہے، لطف اندوز اور لطف اندوز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا خوشی کے مقابلے میں ہماری زندگیوں میں خدا کی بھلائی کا وصول کنندہ بننا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کی بھلائی میں شریک ہونا ہے؟ لیکن میں اسے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک بابرکت زندگی ایک ایسی زندگی ہے جہاں آپ اتنے وصول کنندہ بن جاتے ہیں اور اس کی فطرت میں اس کی محبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ آپ اس قدر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ اسے بھرپور زندگی میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک زندگی دینے آیا ہوں اور اسے بہت زیادہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو خدا میں مطمئن ہے اور یہ بہہ جاتی ہے اور اب آپ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت حاصل کریں، اور دشمن اس سچائی کے بعد صرف تھوڑی سی توڑ پھوڑ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں تلاش کرنا چاہتا ہے۔ زندگی میں ہمارے آس پاس کے حالات میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس میں اس کی قیمت اور قدر جو ہمارے کام میں اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی محبت کی چوڑائی، لمبائی، گہرائی، اونچائی کو جاننا شروع کریں جو اس علم سے گزرتا ہے کہ ہم خدا کی معموری سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا کو کتنے پیارے ہیں، جس میں آپ الہی فطرت کے شریک بنتے ہیں۔ دیکھیں، یہ خوشخبری ہے، یہ ایک تبدیلی کی طاقت ہے، جیسے ایک نئی زندگی ہے۔ اب ہم مسیح میں نئی تخلیقات ہیں۔ پرانی چیزیں جو ختم ہو جاتی ہیں، دیکھو تمام نئی ہو گئی ہیں، اور مسیح میں اس نئی زندگی میں خوشخبری دیکھیں، کوئی دعا نہیں ہے جو میں فردوس میں جانے کے لیے کرتا ہوں۔ خوشخبری یہ تبدیلی کی طاقت ہے جو اس کی الہی فطرت کو میری زندگی میں شامل کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور میں اس کی معموری کا تجربہ کرنے لگتا ہوں کہ زندہ خدا کا بیٹا یا بیٹی ہونے کا حقیقی معنی کیا ہے۔ اس کی نیکی کا وصول کنندہ بنے، صرف کچھ ایسا بنے جو اسے پکڑتا ہے، جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی زندگیوں سے اس کی محبت حاصل کرتے ہیں تو ہم اس فطرت کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وہ فطرت ہے جو نئی جسامت ہے، جو فردوس کو سنبھال سکتی ہے۔ یہ فطرت نئی جسامت ہے جو ہمیں فردوس کے لیے ذریعہ بننے کی اجازت دے سکتی ہے، تاکہ زمین پر ظاہر ہوں، تاکہ ہماری زندگیاں بہہ سکیں کہ ہمیں دوسری کشتیاں لینے کے لیے جانا پڑے گا۔ تو بس اپنی زندگیوں سے تمام مچھلیوں اور تمام پھلوں کو سنبھالنے کے لیے خدا آپ کو چاہتا ہے۔ دوسروں کے فائدے کے لیے خدا کی بھلائی میں شریک ہونا، یہی وہ عظیم زندگی ہے جس میں آپ خدا کی محبت سے اس قدر معمور ہو کر حصہ لے سکتے ہیں تاکہ خدا کی بھلائی سے معمور ہو اور اپنے باپ کی محبت میں ہمیشہ اتنا ہی اچھا ہو جتنا کہ اندر کا خدا ہے۔ آپ کہاں، آپ کی گواہی کہاں؟ آپ کی کہانی اس کی زندگی ہے۔ اگر ہم محتاط نہیں، اگر ہم اپنے خدا سے مطمئن نہیں، اگر ہم اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، اگر ہم اسے تجربے سے نہیں جانتے، تو یہ ہمیں خسارے میں چھوڑ دیتا ہے، جو کہ خدا کا فرزند کبھی بھی خسارے میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ فراوانی سے باہر ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی محبت میں اپنا راستہ کھو بیٹھیں اور جان لیں کہ ہم کون ہیں اور ہمارا خدا کون ہے، تو ہماری زندگی ہماری گواہی بن جاتی ہے۔ جن چیزوں سے میں گزرتا ہوں وہ میری کہانی بن جاتی ہے۔ لیکن جب میں اپنے باپ کی محبت میں مطمئن ہو جاتا ہوں تو اس کی زندگی میری کہانی بن جاتی ہے کہ صلیب پر اس پر کیا گزری وہ میری کہانی بتاتا ہے۔ جو میں روزانہ گزارتا ہوں وہ میری کہانی نہیں بتاتا، وہ میری کہانی زندہ خدا کے فرزندوں کو سناتا ہے، جو اس کی بھلائی کے اور محبت کے وصول کنندگان اور ہماری زندگی کے ہر دن میں شامل ہوں، جو ایک بابرکت زندگی ہے، اور خدا کی بھلائی میں شریک ہونے کے لیے جہاں ہم ایک زندگی چھلکنے کی صلاحیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اب یہ صرف حد سے زیادہ بہاؤ ہے کہ دنیا کثرت کی زندگی کے فراوانی کو حاصل کرتی ہے، جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ میں آپ کو برکت دیتا ہوں دوستو، اور میں آپ سے اگلی ملاقات کروں گا۔